هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے حدیث کے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا سنت مؤکدہ نمازیں، وہ نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی اور بیان فرمایا جو آدمی ان 12 رکعات کو پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے درس میں بھی کیا اور یہ بتا دیا کہ ان 12 رکعتوں کی پابندی کرنا اور مسلسل ان نمازوں کو پڑھنا یہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی رفاقت، جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہو اس کے لیے، اور اسی طرح سے آپ کا گھر جنت میں بنے، ان تینوں کے لیے یہ چیزیں، ان نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج کے درس میں وہ نمازیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، مستحب نمازیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چھوڑ دیتے تھے۔ سنت مؤکدہ میں نے کل بھی بتایا جو پابندی سے پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اور سنت غیر مؤکدہ وہ نمازیں جو آدمی کبھی چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری جو حالتیں ہیں، ہماری نیکیوں میں جو کمی ہے، ہمارے دین کی طرف جو رغبت ہونی چاہیے اس میں جو کمی ہے، اس اعتبار سے ہمیں سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو، ان دونوں نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ پورے دن میں، رات میں 40 رکعت۔ کتنی رکعتیں؟ 40 رکعتیں۔ 17 رکعت تو فرض نمازیں ہیں، ظہر 4، عصر 4، عشاء 4، یہی 12 ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 13، 14، 15 مغرب کی 3، 16، 17 فجر۔ دن کی فرض نمازیں 17 رکعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، جو فرض ہے، جو چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کے علاوہ 12 رکعتیں وہ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے، نماز کے بعد جو پڑھا کرتے تھے، جس کا تذکرہ کل آیا، اور اس کے علاوہ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ کتنی رکعت؟ 11 رکعت تہجد، 12 رکعت سنتیں، 17 رکعت فرض، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 40 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں پڑھا کرتے تھے، کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کتنی رکعتیں؟ 40 رکعتیں، 17 رکعتیں فرض، 12 رکعت سنت، نماز کے ساتھ جو سنتیں پڑھی جاتی ہے مؤکدہ، جس کا تذکرہ کل آیا وہ، اس کے علاوہ 11 رکعت تہجد، یعنی 11 رکعت مطلب 8 رکعت پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت وتر، ٹوٹل 40 رکعت نمازیں اللہ کے نبی ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اب ہم لوگ تہجد رمضان میں کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ پھر اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو تہجد کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اور
ان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ تہجد پڑھے بغیر انہوں نے اپنا دن کی ابتدا اور اس دن کو انہوں نے گزارا ہو۔ ایسے بھی اللہ والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اب سنت مؤکدہ آپ نے سن لیا 12 رکعتیں یہ پڑھیں گے، سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس کی بھی پابندی کرنا۔ ہم تہجد نہیں پڑھتے تو کم سے کم ان کی پابندی کرنا، ان نمازوں کی۔ یہ نمازیں کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اب دیکھیے کون کون سی نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث، حضرت عائشہ نہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 نماز یعنی 4 رکعتیں پابندی کی، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت۔ پہلے کیا تھا؟ ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت تھا، وہ سنت مؤکدہ۔ اب ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 یعنی 2 رکعت ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہاں کیا فضیلت دیکھیے، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، پھر ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، یعنی ٹوٹل ظہر ہی میں 12 رکعتیں ہو جاتی ہے، 4 سنت، 4 فرض، پھر 4 سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آتش جہنم یا آگ کو اس کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا۔ وہ آگ پر حرام ہے، وہ آگ میں جا نہیں سکتا۔ کوئی ایک عمل زندگی میں ہمیشہ پابندی سے کرنا، ہر عمل کرنا۔ آج آپ نے یہ حدیث سنا، اس کو مرتے دم تک پڑھتے رہنا، یہ امید سے کہ میرا کوئی عمل اللہ قبول نہ کر، رد کر دے۔ یہ عمل، یہ جو میں سنت پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے گا۔ ہمیشہ خیال کے ساتھ پڑھنا، اس استحضار کے ساتھ پڑھنا۔ کیا استحضار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو پابندی سے پڑھتا ہے، من حافظہ کا، حافظہ کہتے ہیں پابندی کرنا، ایک مرتبہ پڑھا چھوڑ دیا نہیں، حافظ یحافظ محافظۃ کہتے ہیں پابندی کرنا، مسلسل ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4 پڑھنا۔ بچپنا ہوتا ہے، کبھی پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، اب آدمی شادی ہو گئی، بڑے ہو گئے، عمر ڈھلنے کے قریب ہے، اب تو اللہ کے بالکل قریب ہونا چاہیے، اب اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ اب یہ نمازیں سہارا ہے، اب یہ نمازیں انسان کو ایک سکون کا ذریعہ ہے، اب یہ نمازیں انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے ان نمازوں کی پابندی کرنا، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، یہ دونوں پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کی فضیلت ہمیشہ ذہن میں رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها، جو ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آتش جہنم کو، اس پر اور وہ آگ پر حرام ہے۔ سمجھیے، آگ جس پر حرام ہو جہنم میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لوگ تلاش کرتے ہیں جنت کے عمل کو، اس سے بڑا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، ہمیشہ پابندی سے پڑھیے۔ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، مرتے وقت سکون نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے، میں جو جملہ بول رہا ہوں، موت ہے نا، موت آسان لگے گا۔ آپ اگر یہ احادیث جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے لگ گئے، آہستہ 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 مرنا آسان ہوگا۔ جس دن روح قبض کی جائے گی وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہوگا۔
اللہ سے ملاقات کا دن. کیوں؟ آپ نے زندگی اسی کے لیے وقف کر دیا. جس حدیث کو آپ نے سنا اس پہ آپ نے عمل کرنا شروع کیا. آپ کو معلوم نہیں تھا اس کی فضیلت، اور آپ نے سنا ظہر سے پہلے 4 پڑھنا، ظہر کے بعد 4 پڑھنا جہنم کی آگ کو اللہ حرام کر دیتے ہیں. آپ کو یقین ہے اللہ کے نبی کی بات پر، مرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ اپنے عمل کے اعتبار سے انسان کو سب معلوم پڑتا ہے. کوئی بتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، بس کہ اس کے عمل کے اعتبار سے اسے معلوم پڑ جاتا ہے، اس کے نیکی کے اعتبار سے اسے معلوم پڑ جاتا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو موت آسان ہو جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، وہ نفس جو اطمینان میں ہو. کیسے اطمینان میں؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے نبی کی فرمان کو وہ مکمل کرنے کے لیے دنوں رات شب و لیل لگ گئے، ہر سنت پہ انہوں نے عمل کیا. ایسے لوگ موت کیسے آئے گا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ لوٹو اپنے رب کی طرف، اب جانا ہے. تم بھی راضی، تمہارا اللہ بھی راضی. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، جنت میں شامل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. کتنی بڑی نعمت ہے. 2 طرح کی موت آئے گی. ایک موت فرشتے آ کے کہیں گے چلو ہمیشہ کی جنت کی طرف، خوشحالی کی طرف، سکون کی طرف. اور ایک موت فرشتے آ کے ماریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، چہرے پر ماریں گے، پیٹھ پر ماریں گے، اور پچھلے شرمگاہ پہ ماریں گے، اور کہیں گے بدبخت نکل، دنیا میں مست تھے، کسی بھی چیز کی تم نے پرواہ نہیں کی شریعت میں، اور تم اپنے اعتبار زندگی گزارتے رہے. وہ بھی ایک موت ہے، جتنا خطرناک موت ہوگا. ایک ایمان پر رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے سنتوں کو جان کر اس پہ عمل کرتے ہوئے رہیں گے، کتنی سکون کی موت ہے. کیوں آپ کو معلوم ہے ظہر سے پہلے 4 پڑھیں گے، ظہر کے بعد 4 پڑھیں گے. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جہنم کا آگ حرام ہے اس آدمی پہ. خود بھی پڑھنا، اپنے گھر والوں کو بتانا، اپنے بچوں کو بتانا. ہم اکثر عام طور پہ بچوں کو نماز کے لیے بولتے ہیں، یہ فضیلت بتانا، ابھی سے ہر دن بتانا، بیٹے بیٹی یہ نماز پڑھو. یہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگرچہ کہ سنت غیر مؤکدہ ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں، اگر چاہیے جہنم حرام ہونا ہے تو پڑھیے. تو ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4. جو آدمی پابندی سے پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے. یہ تو ظہر کے بارے میں ہوا. تو اس سے معلوم ہوا ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت. ظہر سے پہلے 2 رکعت جو ہے سنت مؤکدہ، 2 سنت غیر مؤکدہ. ظہر کے بعد 2 سنت مؤکدہ، 2 سنت غیر مؤکدہ. دیکھیے عصر سے پہلے کسی نماز کا تذکرہ نہیں آیا سنت مؤکدہ میں. عصر سے پہلے سنت مؤکدہ میں کوئی نماز کا تذکرہ نہیں، یعنی پابندی سے پڑھنا. لیکن یہاں حدیث آگے آ رہا ہے، دیکھیے ابو داؤد کی، ترمذی کی، بہت سارے صحیح کتابیں جن میں حدیث بیان کی گئی، اس میں عصر سے پہلے جو سنت پڑھتا ہے اس کی پابندی دیکھیے اور اس کی فضیلت دیکھیے. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، یاد رکھیے. عصر کے بعد نہ سنت مؤکدہ ہے نہ سنت غیر مؤکدہ ہے. لیکن عصر سے پہلے جو آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی دعا اس کے لیے. ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کوئی آپ کو دعا دے، ماں باپ دعا دے، استاد دعا دے، کوئی عالم دین دعا دے، سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے لیے دعا کرے. کبھی کبھی دل خوش ہو جاتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا دے؟ کون بدبخت ہوگا یہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی دعا نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی نے دعا دی. جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا سنت، رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا. رحم، عافیت، رحم، دنیا کی تنگی سے دوری،
رحم رزق میں وسعت، رحم خوشحالی، رحم ٹینشن فری رہنا، رحم یعنی اللہ کی رحمتیں، جہنم سے دور، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی کی دعا، رحم اللہ امرأن، اللہ رحم کرے اس آدمی پر، چاہے مرد ہو یا عورت پر، کوئی بھی ہو۔ کس کے لیے دعا ہے؟ جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لی۔ یہ سنت بھی سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ میں نے بتایا نا، سنت غیر مؤکدہ مطلب کیا ہے؟ کبھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں علم آنے کے بعد؟ غیر مؤکدہ نا، مجھے معلوم ہے۔ ایک وبال عام ہو چکا ہے، پہلے علم کم تھا، عمل بہت زیادہ تھا، اب علم آتے گیا، عمل ختم ہوتا گیا۔ یہ جب معلوم پڑا، بہت سارے لوگ بولیں گے ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، ہم پڑھتے تھے پابندی سے، اب معلوم پڑا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہ آپ کو علم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی کبھی بھی چھوڑ سکتے تھے، چھوڑے ہیں اللہ کے نبی، آپ کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آپ کی ذہن ڈالتا ہے، آپ جب عصر سے پہلے تیار ہوئے، ارے مولانا کل بولے تھے نا سنت غیر مؤکدہ ہے، چھوڑو، رہنے دو۔ یہ علم آپ کو کیا کرتا ہے؟ نیکی کی طرف لے جانے سے کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے ایسے علم سے بھی بچا جو فائدہ نہ دے، نقصان دے۔ آدمی کو پہلے معلوم نہیں تھا فرض نہیں سنت بول کے، بڑی پابندی سے کرتا، اب سنت معلوم پڑا تو کیا کرتا ہے؟ ہاں یہ سنت نہ چھوڑ بھی سکتے ہیں نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آپ کے علم کے ذریعے سے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اللہ ایسا دل نہ دے جو تجھ سے نہ ڈرے، وَمِن عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ، اللہ ایسی آنکھیں نہ ہو جو تیرے سامنے رو نہ سکے۔ اسی میں ایک دعا، اے اللہ ایسا علم بھی نہ دے جس علم سے مجھے کیا نہ ہو؟ فائدہ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہے، اس کو عمل کی نیت سے سننا، افراد بھی نہیں ہونا، تفرید بھی نہیں ہونا۔ کبھی کسی نے چھوڑ دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ حرام کام کیا، نہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی چھوڑ دے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن جتنا آدمی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے قریب ہوگا وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ سنت غیر مؤکدہ ہے تو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ وہ بولے گا اللہ کے نبی 40 رکعت پڑھتے تھے دن میں۔ کتنی رکعت؟ 40 رکعت اللہ کے نبی پابندی سے پڑھتے تھے۔ 17 رکعت فرض، 12 رکعت سنتیں، 11 رکعت تہجد، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں؟ تہجد کا 11 تو چھوڑو، تو کم سے کم ان نمازوں کو پڑھنا جو بیداری میں ہم کو ملتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ اس میں ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، عصر سے پہلے 4۔ اس کی فضیلت یاد رکھنا، ہمیشہ ذہن میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارے عمل جہنم میں پھینک دینا، ہمارے عمل کافی ہے، بس ہے، ہمارا عمل اتنا ہے۔ یہ نماز ایک ہمارے لیے ہے نا سہارا ہے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے قرآن میں کہا ایمان والوں صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، یہ رسی ہے تمہیں۔ ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم جہنم کے گڑھے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایک سہارا ہے جس سے امید ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائے، وہ کیا ہے؟ یہ نمازیں ہیں، اللہ کے نبی کی دعا، عصر کی پابندی، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک سوال یہ کرتے ہیں، کیا مولانا 4 رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہیے یا 2 پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے۔ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت پڑھے۔ لیکن اگر کوئی 4 ایک ساتھ پڑھتا ہے ایک سلام میں، جسے عصر کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، سنت اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن بہت سارے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا دن اور رات کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، تو اس لیے تمام سنت نمازیں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے۔ لیکن کوئی 4 پڑھتا ہے، 4 رکعت ایک ساتھ، تو اس کی بھی گنجائش، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیے ظہر سے پہلے 2 سنت غیر مؤکدہ ہوا، ظہر کے بعد 2 سنت غیر مؤکدہ ہوا، عصر سے پہلے 4 کیا ہوا؟ سنت غیر مؤکدہ ہوا۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے جو اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت، اذان ہوتے ہم لوگ اکثر کیا پڑھتے ہیں؟
مغرب پڑھتے ہیں، مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے، اذان ہوتے ہی فوراً تیار رہنا، 2 رکعت سنت پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھو مغرب سے پہلے 2 رکعت، پڑھو مغرب سے پہلے 2 رکعت۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہے پڑھے، اس ڈر سے کہ لوگ اس کو کیا نہ کر دیں، سنت مؤکدہ نہ سمجھے۔ لیکن اللہ کے نبی خواہش کیا تھی؟ پڑھو مغرب سے پہلے 2 رکعت، پڑھو مغرب سے پہلے 2 رکعت۔ کیوں اللہ کے نبی اتنی پابندی بیان کی؟ شروع حدیث میں آیا ہے تم اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو میری مدد کرو۔ کیسے؟ خود نماز پڑھو پابندی سے، تمہارے سجدے جتنے زیادہ ہوں گے میں سفارش کروں گا تم کو، میرے سب سے زیادہ قریب کل قیامت کے دن ہوگے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک آدمی کہیں باہر جاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کو، کوئی کہتا ہے کہ مجھے بھی وہاں پہ جاب لگوا دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم اچھا پڑھ لو، میں اپنا کوشش پورا کروں گا، تمہارے پاس تو کچھ ہونا چاہیے نا، میں وہاں تمہارے لیے کوئی کیا کروں، اپنے اعتبار سے لوگوں کے سامنے درخواست کروں، ان سے ریکویسٹ کروں، لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن تم میری مدد کرنا، تم اپنے اعتبار سے سنتوں کی پابندی کرنا، کثرت سے سجدہ کرنا۔ زندگی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گی، بچپنا ختم ہو گیا، جوانی آ گئی، جوانی ختم ہو گیا، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اب آخری انتہا ہوتا ہے، بچے بڑے ہو گئے، بچوں کے بچے ہو گئے۔ خیال کیجئے تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے رات میں سوتے وقت سوچئے، کل کی بات ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آج بچوں کی شادیاں ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان سوچنے ہی نہیں دیتا ہے۔ کل کی بات تھی، ہمارے ساتھ تھے، آج منو مٹی کے نیچے دب گئے، کہاں چلے گئے؟ شیطان ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا ہے، کل وہ آج ہم، تو کیا لے کے جانا ہے؟ اصل کیا ہے؟ ننگے بدن ننگے پیر دنیا میں آئے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، آتے وقت ہماری کوئی قیمت دنیا میں نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی ہماری دنیا میں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے آپ سے سوال کرتا ہوں ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ آج مر گئے، آج کا رات آپ کے گھر میں آپ کے خاندان والے نہیں رکھیں گے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ۔ میری حقیقت یہی ہے، میری اصل یہی ہے، میں کہیں کا سیٹ، میں کہیں کا مالدار، میں کہیں کا ذمہ دار، میرا کتنا ہی کیا ہے دنیا کا مال ہے اور کچھ ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ 5 کروڑ کا گھر ہے، 5 کروڑ کے گھر میں آپ کا غرور رہتا ہے، آپ صرف یہ کمرے میں رہتے ہیں۔ ہماری حیثیت، ہم جہاں بیٹھے ہوئے نا، یہ اس جگہ پہ میں رہتا ہوں، میرا گھر کتنا بھی بڑا ہو وہاں ہمارا غرور رہتا ہے، وہاں ہم نہیں رہتے ہیں، اور اسی حال میں اس دنیا سے چلے جائیں گے جس حال میں آئے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا، آئے گا یہ عمل آئے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اذا مات العبد انقطع عنہ عملہ الا من 3، جب آدمی مر جاتا ہے عمل سب ختم۔ بعض حدیث میں آتا ہے جب آدمی مرتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک مال، ایک اہل و عیال، ایک اعمال، حدیث میں ہے یہ 3 چیزیں آپ کے قبر کے ساتھ چل کے جاتی ہیں۔ قبرستان جا رہے جنازہ، ساتھ میں 3 چیز، مال جائے گا، مال ہو سکتا ہے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہ گاڑی آپ کا ہو، جنازہ لے کر جاتا ہے، اور کوئی چیز آپ کے ساتھ جا رہی ہو واپس آ جاتا ہے، آپ کے خاندان والے بھی آئیں گے واپس آ جائیں گے۔ ایک تیسری چیز ہوگی وہ عمل ہوگا جو آپ کے قبر میں بھی آئے گا، وہ یہ نمازیں ہوں گی، وہ یہ چیزیں ہوں گی جس کو آج ہمیں بڑا مشقت لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے نماز پڑھنا۔ ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے، یوٹیوب کے سامنے، ہم نے انسٹاگرام کے سامنے فیس بک کا پیج اوپن کیے اور فلاں اوپن کیے، 2 3 گھنٹہ گزر جاتا ہے، کوئی احساس تک نہیں ہوتا ہے۔
لیکن نماز قرآن 10-15 منٹ پڑھتے ہی آدمی نشے میں آ جاتا ہے کہ نیند لگ رہا ہے۔ ایک تو یہ حق ہونے کی علامت، شیطان بیٹھنے ہی نہیں دیتا ہے، اور وہاں پلک جھپکتا بھی نہیں ہے، 2 گھنٹہ بھی آپ موبائل لے کے بیٹھو، کیوں بولو؟ وہ پہلے ہی کیا ہے، شیطان کا راستہ ہے، شیطان اس میں لگائے رکھے گا، یہاں لگنے نہیں دے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا قرآن پڑھتے ہی نیند آتا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہی تھک جاتے ہیں۔ ارے یہ حق ہے، حق ہونے کی علامت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہونے کی علامت ہے۔ شیطان پڑھنے نہیں دیتا آپ کو نیند آئے گا ہی۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہی کچھ تو کچھ کام آ جائے گا، آدمی نکل کے چلا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، تب تو شیطان کرنے نہیں دے رہا ہے۔ وہی ٹی وی لے کے بیٹھو، موبائل لے کے بیٹھ جائیے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی پریشانی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، منہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آدمی کو ایسا نیند کھانے پر بھی گولی کھانے پر بھی اتنا نیند نہیں آئے گا جو آپ 2 صفحہ قرآن پڑھ لیجئے۔ یہ حق ہے، قرآن حق ہے، اس کی علامت ہے یہ۔ اس لیے یہ سب چیزیں جو بھی نمازیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس کو پابندی سے پڑھنا۔ اب یہاں پہ کیا بیان فرمایا؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال فی الثالثہ، 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی 3ری مرتبہ کہا لمن شاء، جو چاہے پڑھنا چاہے پڑھو، اس ڈر سے کہ لوگ اس کو سنت نہ قرار دے دیں۔ سنت مطلب سنت مؤکدہ، کہیں پڑھے بغیر مغرب کی نماز شروع ہی نہیں کرنا، یہ نہ سمجھے۔ اس لیے تو معلوم ہوا ظہر سے پہلے 2، ظہر کی بعد 2، عصر سے پہلے 4، مغرب سے پہلے 2، یہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جو فجر کی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس میں کیا پڑھتے تھے؟ جو سنت مؤکدہ نماز جس کا کل تذکرہ آیا، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ کون سی صورتیں پڑھنا، کتنی لمبی پڑھنا یا کتنا مختصر پڑھنا، اس کے بارے میں بھی حدیث میں تذکرہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل کی درس میں سنت مؤکدہ میں آدمی کون سی صورتیں پڑھے، یہ کیا سنت ہے، اور ان سنت نماز کے بیچ میں کوئی سنت عمل ہے کیا، اور کچھ کام سنت ہے، اس کا تذکرہ کل کے درس میں آئے گا۔ آج کے درس میں سنت غیر مؤکدہ نمازوں کی تعداد، اس کی فضیلت، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکیدی حکم دیا کہ کرو کرو کرو۔ بعض نمازوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو آدمی 4 رکعت نماز پڑھے عصر سے پہلے۔ بعض روایتوں میں ظہر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ حرام ہے جہنم کا آگ جو آدمی ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4 پڑھتا ہے۔ تو اس لیے سنت مؤکدہ کے ساتھ یہ سنت غیر مؤکدہ جو اللہ کے نبی کبھی کبھی چھوڑ دیتے تھے، اس کو بھی پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل کی حدیث میں اس کی تفصیلی گفتگو آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نماز میں کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور بھی جو سنت چیزیں جو نماز کے اندر یا نماز کے بعد جو ہوگی اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔